بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ اب پچھلی صورت میں آیا تھا، سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے، تو جب رسول کا سوال آتا ہے اس صورت میں وہ پورا سوال تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے سامنے وہ دکھی دل تھا، اس کی پکار، اس کا سوال، جس نے 950 سال قوم کو سمجھایا اور قوم نے کوڑا جواب دے دیا، تو اس نے اللہ کے سامنے فریاد کیسے کی، عذاب کیسے مانگا، جو اس صورت کا مضمون ہے۔ ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف کہ اپنی قوم کو خبردار کرو اس سے پہلے کہ ان کے پاس ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ قال یا قوم، اب انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کیا ہے، میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہاری طرف ایک واضح خبردار کرنے والا، یعنی عذاب سے پہلے متنبع کرنے والا، وارن کرنے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، اور پیغام یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، واتقوہ، اس سے ڈرو، واطیعون، اور میرے کہے پہ چلو، جو رستہ میں بتا رہا ہوں، جو احکام میں سنا رہا ہوں، ان پر عمل کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں میں سے بخش دے گا۔ ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور زمین کے اوپر تمہیں ایک وقت تک کے لیے گزارا کرنے، رہنے سہنے کا موقع دے دے گا، ڈھیل دے دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور جب اللہ کا وقت مقررہ آتا ہے تو پھر ڈھیل نہیں ملتی، پھر مؤخر نہیں ہوتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانو۔ قال ربی، اب یہ سمجھیں، یہ سارا جو ہم نے 2 منٹ میں پڑھ لیا، اس کو 950 برس گزرے، اس کے بعد اب وہ فریاد شروع ہوتی ہے۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی پکارا ہے اور رات کو بھی پکارا ہے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جتنا میں پکارتا گیا اتنا وہ بھاگتے گئے، میرے پکارنے نے انہیں نہیں بڑھایا مگر بھاگنے میں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور جب میں نے ان کو پکارا تاکہ تم انہیں معاف کر دو، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، میری بات سننے سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیں۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیے، مجھے یہ جتلانے کے لیے کہ سو رہے ہیں یا کسی خیال میں کھوئے ہوئے ہیں۔ وَأَصَرُّوا، اور یہ انہوں نے ضد کی، اپنے موقف پر ضد کی، اپنے جو بھی ان کے اٹکل پچو خیالات تھے ان کے اوپر ضد کی۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور گھمنڈ کیا، بہت بڑا گھمنڈ کرنا، تکبر کیا۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر میں نے ان کو پکارا اعلانیہ، برملا پکارا، اعلانیہ پکارا، مجمع میں پکارا۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے انہیں اعلان کر کے کھول کر سمجھایا۔ واسررت لہم اسرارا، اور راز سے بھی چپکے بھی سمجھایا۔ فقلت استغفروا ربکم، میری اس ساری دعوت کا نچوڑ یہ تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ، انہ کان غفارا، وہ بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم اگر نیک بن گئے وہ آسمان تم پر بارش برساتا بھیجے گا۔ ویمددکم باموال وبنین، اور تمہیں بڑھائے گا، مدد دے گا، بیٹوں میں بھی، مال میں بھی۔ ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے باغات بھی کھڑے کرے گا، نہریں بھی بہائے گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا ہے، تمہاری مت کیوں ماری گئی ہے کہ تم اللہ سے عزت نہیں چاہتے؟ تمہیں اوروں سے تو امید ہے کہ وہاں سے عزت ملے گی، تمہیں اللہ سے عزت کا کوئی جو امید نہیں ہے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، جبکہ اس نے تمہیں طرح سے بنایا، مختلف مراحل سے، نطفہ، علقہ، مضغہ، وہاں سے گزار کے تمہیں پیدا کیا۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نہیں دیکھا، تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور ان کے اندر چاند رکھا ہے روشنی کے لیے۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور ایک دہکتا ہوا چراغ ہے جو وہاں پہ رکھ دیا۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اللہ نے تمہیں زمین سے نباتات کی طرح اگایا ہے۔ یہ اب ایک آیت ہے، اس میں ایک اشارہ آپ کے سامنے ہے، اللہ نے تمہیں طرح سے پیدا کیا، اوپر بات آ گئی۔ اور وہ ایک تو ہم جانتے ہیں، قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، نطفہ، علقہ، مضغہ، اور یہ انبتکم نباتا اس کے ساتھ جوڑیں تو وہ تھوڑا اور پروسیس پھر لمبا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے درجہ بدرجہ گزارتے اس شکل تک پہنچایا ہے۔
تو کتنا طویل سفر اللہ نے تمہارا طے کرایا. ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ تمہیں لوٹا کے اسی زمین کے اندر لے جائے، اسی مٹی میں لے جائے گا. ویخرجکم اخراجا، پھر اسی سے تمہیں نکالے گا جیسے نکالا جاتا ہے. سورہ طٰہٰ میں ہم نے پڑھا تھا فیہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے تمہیں بنایا، اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکال کھڑا کریں گے. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، فرش کر دیا، چلتے پھرتے ہو اس کے اوپر. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، اور کشادہ راستے ہیں جن کے اوپر تم گامزن رہتے ہو. قال نوح، یہ سارا نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو سمجھایا. اے اللہ میں نے اس طرح ان کو بتایا، دعوت دی، اور ایک ایک کے پاس بھی گیا، مجمع میں بھی کہا، اعلانیہ بھی کہا، چھپ کے بھی کہا، ہر طریقے سے بتایا. قال نوح، نوح علیہ السلام نے فرمایا رب انہم عصونی، اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، میری بات نہیں مانی ہے. واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، میری بجائے انہوں نے پیروی اس کی کہ جس کے مال اور اس کی اولاد نے اس کے نقصان ہی میں اضافہ کیا. یعنی ان پر اکڑ پیدا ہو گئی، اس دھوکے میں آ گیا کہ میرے لیے میرا مال و اولاد ہے، اللہ سے غافل ہو گیا. اسے جھٹکے ہی نہیں لگے دنیا میں، اللہ نے کوئی اس کا ارادہ توڑا ہی نہیں، جو ارادہ کیا وہ پورا ہوتا رہا. تو اللہ کو نہیں پہچان سکا، تو اللہ کی ان نعمتوں نے بجائے اس میں شکر گزاری پیدا کرنے کے وہ دنیا کی اکڑ پیدا کر دی. تو یہ اس کے پیچھے چل پڑے، میری بات سنی ہی نہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، صرف یہی نہیں ہوا کہ نہیں سنی، انہوں نے مکر کیے اور بہت بڑے بڑے مکر کیے. مطلب یہ کہ منصوبے پکائے، پلاننگیں کی. کس چیز کی؟ میرے بیانیے کو ہرانے کی. اللہ جو تیرا بیانیہ تھا اس کے مقابل بیانیے گڑھے انہوں نے جھوٹے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور سب کو انہوں نے کہا خبردار، ہوشیار، چوکنے رہنا، یہ ہمارا ایک دشمن آ گیا ہے، تو تم اپنے آلہہ پر کار بند رہنا، کہیں ان کو چھوڑ نہ دینا، مضبوط پکڑ کے رکھنا اپنے آلہہ کو. وہ کون ہے؟ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہیں چھوڑ نہ بیٹھنا ود کو اور سوا کو اور یغوث کو اور یعوق کو اور نصر کو. یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے کوئی بزرگ تھے اپنے دور میں، نیک لوگ تھے، اور ان کی ایک عزت معاشرے میں تھی اس وجہ سے کہ نیکوکار لوگ تھے. عرصہ بیت گیا تو پھر لوگوں نے ان کے جو ہے نا مجسمے بنا لیے یا بت بنا لیے اور انہی کو پوجنا شروع کر دیا اور انہی کو خدا سمجھ لیا. یہ رفتہ رفتہ ہوتا ہے، درجہ بدرجہ ہوتا ہے. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہتوں کو بہکایا، گمراہ کیا اپنے ان منصوبوں کے ذریعے سے. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور اے اللہ اب ان ظالموں کو سوائے گمراہی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہ کرنا، اور گمراہ ہوتے رہیں، اسی میں انہیں ترقی دینا. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنے ان خطاؤں جرائم کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے اور وہ داخل ہوں گے آگ میں. فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، اور وہ اپنے لیے نہیں پائیں گے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار. وقال نوح، اور نوح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، یہ اب اپنی دعا اپنے کلائمیکس کو پہنچ رہی ہے. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب کافروں کا کوئی ایک گھر بھی زمین کے اوپر باقی نہ چھوڑنا. انک ان تذرہم، اگر تو نے ان کو باقی چھوڑ دیا کسی ایک کو بھی، یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ ہی کریں گے، منصوبے بنائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا وہ جو ہے نا وہ پروجیکٹ لانچ کریں گے، مسلمانوں کے اندر گمراہیاں پھیلائیں گے. یضلوا عبادک، تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. اور ایک بات اور بھی فرمائی، وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، یہ اب نہیں جنیں گے مگر فاجر اور کافر ہی جنیں گے. ان کا ڈی این اے ہی کرپٹ ہو گیا ہے، بیج ہی کڑوا ہو گیا ہے، اب ان کا پھل میٹھا نہیں آ سکتا. رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے ماں باپ کو بخش دے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور جو کوئی بھی حالت ایمان میں میرے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی بخش دے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بخش دے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک سب کے لیے دعا ہو گئی. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، مگر ان ظالموں کو سوائے بربادی کے اور کوئی کسی چیز میں آگے نہ بڑھانا اور ترقی نہ دینا. یہ ہے وہ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ واقع. اس کی اگر آپ کو یعنی اگر اس دل کو پورا کھولیں کہ اس دل میں کیا ہے تو وہ یہ ہے